پس ساختیاتی رد تشکیلی تنقید۔ پس ساختیات ایک نیا تنقیدی مکتب فکر ہے۔ پس ساختیاتی تنقید کو رد تشکیلی تنقید ڈیکنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ایک منفی نظریہ ہے جس کا رخ نیستی اور معدومیت کی طرف ہے، لیکن اپنے صحیح معنی میں رد تشکیل تجزیے کا ایک طریق ہے۔ فرانس میں اس کے علمبردار ژاک دریدا اور رولاں بارتھ ہیں۔ امریکہ میں ہیرولڈ بلوم، ہیلس ملر، پال دیمان اور جیفری ہارٹمن نے اسے ایک اہم علمی تصور کے طور پر قائم کیا۔ اس سے قبل ہمارے طلبہ ساختیات اور ساختیاتی تنقید کا علم حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے سوسیور اور کلاڈی لیوی اسٹراس کے تصورات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ انہیں یہ بھی علم ہے کہ ساختیات کا لسانیات سے گہرا تعلق ہے۔ اس نے اپنے سارے تنقیدی اوزار لسانیات ہی سے حاصل کیے ہیں۔ ساختیات کو لسان کی دنیا میں ایک انقلابی نظریے سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن پس ساختیات نے بعض چیزیں ساختیات ہی سے اخذ کیں اور بعض چیزوں کو مسترد بھی کیا۔ دریدا کا ریکنسٹرکشن یا رد تشکیل کا تصور خود ایک انقلابی نظریہ ہے۔ ہمارے طلباء کو یہ علم مہیا کرنا ہے کہ پس ساختیات کن کن امور میں ساختیات کی خوشچی ہے اور کن امور پر اسے اختلاف ہے۔ طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پس ساختیات کی بنیاد فلسفہ ہے۔ پس ساختیات ساخت کے اس تصور ہی کو رد کرتی ہے جسے وحدت اور ایک مرکز کے مفروضے کے ساتھ مشروط کر کے دیکھا جاتا ہے۔ زبان کوئی شفاف ذریعہ اظہار نہیں ہے۔ حقیقت زبان کی زائدہ ہے۔ آفاقی صداقت محض عدم ہے۔ معنی کو استحکام نہیں، معنی ہمیشہ معرض التوا میں رہتا ہے۔ متن کے باہر کچھ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت بذات خود متنی ہے۔ قرأت متن سے جوجھنے والا عمل ہے۔ قرأت اور تفہیم آہستہ رو عمل کا نام ہے۔ آہستہ آہستہ معنی کی گرہیں کھلنے سے جو طمانینت حاصل ہوتی ہے، رولاں بارتھ اسے جنسی انبساط کا نام دیتا ہے۔ کوئی متن بے میل نہیں ہوتا، ہر متن دوسرے متون کا زائدہ ہوتا ہے۔ پس ساختیاتی تنقید اور رد تشکیل۔ اردو تنقید میں ڈیکنسٹرکشن کے لیے رد تشکیل کے علاوہ رد تعمیر، لا تشکیل، ساخت شکن جیسے مترادفات بھی مشتمل ہیں۔ سابقہ ڈی میں ایک نفی کا پہلو بھی مضمر ہے، اس لیے اکثر ناقدین اسے ایک منفی فلسفیانہ تنقیدی رویے سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رد تشکیل کا ایک انتہا پسند پہلو اس کے غیر مفاہمانہ، غیر ہمدردانہ اور بالتکرار روایت مخالف رویے میں پنہا ہے، جبکہ ڈی کے ایک معنی مقرر کے بھی ہیں جو اپنے مفہوم میں بحال کے زیادہ نزدیک ہے۔ کنسٹرکشن کے بہت سے معنوں میں تعبیر اور تجزیہ کا بھی شمار ہے۔ ان تعبیرات سے صرف نظر کرنے کے باعث ہی بعض علماء نے اسے قطعی انکاریت یعنی نہیلزم ہی کی ایک شق قرار دیا ہے کہ اپنی بیشتر صورت میں اس کا رخ نیستی، معدومیت اور لاشعیت کی طرف ہے۔ باربرا جانسن نے کنسٹرکشن کو تجزیہ کے معنی ہی میں اخذ کیا ہے، اشتقاقی سطح پر، جس کے معنی بے دخل کرنے، انڈو کے ہیں، یعنی تشکیل نو کرنا۔ مختلف نقادوں نے اپنے اپنے طور پر اس کی تعبیر و توجیہ کی ہے، اور ان توجیہات میں ذاتی ترجیحات بھی شامل ہو گئی ہیں۔ پال دیمان، ہیلس ملر
اور جیفرے ہارٹمن کے تصورات و تعبیرات میں افتراق نمایاں ہے، جبکہ یہ حلقہ دریدہ کے اصولوں ہی کو اپنا رہنما خیال کرتا ہے۔ اگر رد تشکیل مفکرین کو دیگر پس ساختیاتین کے سلسلے ہی کی کڑی قرار دیا جائے تو اس افتراق کی نوعیت بنیادی ہو جاتی ہے۔ ساختیات سے رد تشکیل تک کے تصورات میں یقیناً ایک تسلسل موجود ہے، مگر یہ تسلسل بڑی حد تک داخلی اور منحنی قسم کا ہے، جسے تاویل و تعبیر اور طاقتور ذہانت کے ذریعے باقاعدہ ترتیب دینے کی بزور کوشش کی گئی ہے۔ تاہم ایک ایسی مکمل تھیوری میں اسے باندھنا مشکل ہوگا جس پر صحیح، درست، قطعی اور مطلق جیسے الفاظ کا سابقہ چست کیا جا سکے۔ رد تشکیل کی یہ جرأت ہمارے لیے یقیناً ایک نیا تجربہ ہے کہ وہ خود اپنے اس ترداد کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ رد تشکیل کا سب سے بڑا نمائندہ ژاک دریدا ہے، جو معنی پس معنی، معنی در معنی کے تصور کو الٹ کر معنی رد معنی میں بدل دیتا ہے، اور چونکہ معنی دریدا کے مفہوم میں تعلیق ہی تعلیق ہے، التوا ہی التوا ہے، اس لیے صداقت کی نہ تو کوئی نہایت ہے اور نہ ہی وہ مطلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی کیا شکل ہے؟ رد تشکیل ان کے جواب فراہم نہیں کرتی، بلکہ سوال در سوال در سوال پر مہمیز کرتی ہے۔ سوال قائم کرنا ہی نامعلوم سے معلوم کو اخذ کرنے کی پہلی سعی ہے، پہلا اقدام ہے۔ اس معنی میں رد تشکیل معنی کو تہوالہ کرنے کے عمل سے وابستہ رجحان نہیں ہے، اور نہ ہی کنسٹرکشن یعنی تعمیر کے مترادف ہے، اسٹرکچر یعنی ساخت کا۔ باربرا جانسن بھی رد تشکیل، ڈیکنسٹرکشن اور انہدام ڈیکنسٹرکشن کو ایک دوسرے کا ہم معنی یا مترادف لفظ قرار نہیں دیتیں، بلکہ یہ عمل معنی کی کثیر المعنویت اور اس کی گرہیں کھولنے یعنی معنی کشائی اور معنی کاری کے مسلسل عمل سے عبارت ہے۔ چونکہ معنی کی کوئی حد نہیں، جس طرح صداقت کی کوئی حد نہیں، اس لیے معنی کے عدم استقلال کے تصور سے ایک غیر یقینی تاثر بھی ابھرتا ہے، جو بعض حضرات کے لیے کوفت کا سبب ہے اور بعضوں کے لیے مسلسل انبساط آفرینی کا سبب، کہ معنی کی غیر معین صورت مستقلاً نئی مہم کے تئیں اکساتی اور للچاتی ہے۔ دریدا کے نزدیک جوہر یا مرکز تک رسائی یا حتمی اور اساسی معنی یا معنی بطور وحدت جیسے تصورات، اور ان بنیادوں پر جس مغربی فلسفے نے اپنے مابعد طبیعیاتی تصورات کی عمارت کھڑی کی ہے، محض ایک بھرم ہے۔ وہ اس صوت مرکز فونوسینٹرک صداقت کو بھی بے دخل کر دیتا ہے، جس کے تحت لفظ حتیٰ کہ لفظ خدا بھی بطور صداقت کے اخذ کیا جاتا ہے۔ صوت مرکزیت یا فونوسینٹرزم کا تصور اسی بنیاد پر قائم ہے کہ تحریر پر تقریر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے بھی کہ معرض تحریر میں آتے ہی تقریر کا تقدس آلودہ ہو جاتا ہے۔ تقریر کا تقدس راوی اور سامع کے تصور کے ساتھ نتھی ہے، دونوں مل کر معنی کو موجود بناتے ہیں۔ اسی بنا پر فرض کر لیا جاتا ہے کہ راوی جو صداقت کا بیان کنندہ ہے، مکمل طور پر صداقت کے علم سے بھی بہرور ہوتا ہے۔ اس قسم کی کسی بھی فلسفیانہ یا صداقت جویانہ کوششیں دریدا کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتیں، کیونکہ ان سب کا رخ کسی مطلق اور معین کے مفروضے کی طرف ہوتا ہے، اور مطلق و معین جیسے الفاظ دریدا کی لغت سے باہر ہیں۔ دریدا نے موجودگی یعنی پریزنس اور ناموجودگی ایبسنس کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے۔
تقریری زبان سے ادا کردہ لفظ فوری طور سے کسی شخص کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ شخص کوئی مقرر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی واعظ بھی، استاد یا سیاستداں کی صورت میں کوئی خطیب بھی، جبکہ تحریر کے لیے کسی کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ لفظ کے معرض تحریر میں لانے والی شخصیت پردہ غیاب میں ہوتی ہے یا پردہ غیاب میں چلی جاتی ہے۔ دریدہ مکمل طور پر صوت مرکزیت کے اس اصرار کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ بولا ہوا لفظ، یعنی جس کے ساتھ صداقت تک رسائی اور معنی کے استحکام و موجودگی کا تصور جڑا ہے، صرف اور صرف خالص تکلم ہوتا ہے، جبکہ راوی کے ذہن میں تحریر کی بعض صورتیں ادائیگی لفظ سے قبل ہی موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح تحریر تقریر کی نہیں، تقریر تحریر کی نقل ہوتی ہے۔ یہ بحث اٹھا کر دریدہ مغرب میں فلسفے کے اس متشدد نظام مراتب یعنی کہ وائلنٹ ہائرارکی کو پلٹ دیتا ہے، جس کی روح سے تحریر تقریر کا مثنیٰ ہے۔ دریدہ تقویم کا سہرا تحریر پر رکھ کر تقریر کے روایتی تصور پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ دریدہ پہلے مرحلے میں تقریر میں تحریر کو پہلے ہی سے لازماً موجود گردانتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ پھر اس تصور کو بھی قطعی ماننے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ دریدہ کو یہ تسلیم ہی نہیں کہ صداقت اپنے معنی میں کوئی مرکز بھی رکھتی ہے۔ اس کے نزدیک تقریر اور تحریر دونوں ہی دلالتی اعمال ہیں جو موجودگی یعنی کہ پریزنس سے عاری ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگو سینٹرک کے معنی لفظ مرکزیت، مرکوز بلفظ یعنی تحریر کے ہیں۔ دریدہ نے صوت مرکزیت، فونو سینٹرزم یعنی تقریر کو لفظ مرکزیت کے ذیل میں رکھا ہے۔ نظریہ صوت مرکزیت کی روح سے تقریر تحریر سے مقدم ہے، جیسا کہ خود سوسیور کا خیال ہے، یا روسو کے لفظوں میں تحریر ضمیمہ ہے تقریر کا۔ دریدہ تقریر اور تحریر دونوں کو زبان کی ایک ہی سائنس کے طور پر اخذ کرتا ہے۔ دونوں ہی میں عدم استقلال ہے۔ زبان کی اس سائنس کو اس نے اصطلاحاً تحریر کی سائنس گرامیٹولوجی کہا ہے، مگر چونکہ تقریر میں معنی کی تحدید کا پہلو مضمر ہے اور تحریر تکثیر معنی کی متحمل ہوتی ہے، لہٰذا گرامیٹولوجی دریدہ کے یہاں تحریر کی سائنس کا دوسرا نام ہے، جو نشانیات سیمیولوجی کی بھی مترادف نہیں ہے۔ دریدہ کی رد تشکیل فکر میں متن اور اس کے معنی دونوں نہ تو ایک ہیں اور نہ دونوں مماثل ہیں، کیونکہ افتراق ڈفرینس کی روح سے حوالے کی بے استقلالی ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ تحریر کی فطرت ہی میں افتراق و التوا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی متن اور معنی مجموعی اور ہم وقتی شناخت اور ہمبودیت کا حامل ہو سکتا ہے، کیونکہ معنی کبھی فیصل اور حتمی نہیں ہوتا۔ گرامیٹولوجی کی روح سے تحریر اپنی حقیقت آپ ہے، وہ کسی دوسری حقیقت کی ترجمانی یا تخلیق مقرر یا وضاحت سے پرے ہوتی ہے۔ دریدہ تحریر و تقریر پر بحث کرتے ہوئے لفظ سپلیمنٹ یا ضمیمے کا بطور اصطلاح استعمال کرتا ہے، جو فرانسیسی سپلیئر سے ماخوذ ہے، بمعنی کسی کی جگہ لے لینا، قائم مقام بنانا اور اضافہ و ایجاد کرنا۔ بطور اسم ضمیمہ اور متبادل معنوں میں مشتمل ہے، جو تحریر و تقریر کے درمیان مسلسل بدلتے ہوئے رشتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تحریر تقریر کی جگہ پر فائز ہو جاتی ہے اور کبھی تقریر تحریر کا ضمیمہ بن جاتی ہے۔ دونوں میں تضاد کا رشتہ ہے۔ لیوی اسٹراس جوڑے دار ضدین یعنی بائنری اپوزیشنز کے تصور میں تضاد کا عنصر ہی ضدوں کے درمیان رشتوں کی ضمانت ہے۔ اسی طرح تحریر اور تقریر میں بھی تضاد کا رشتہ ہے، نیز ایک کا وجود دوسرے پر قائم ہے۔
دریدہ اس ساختیاتی جوڑے دار ضدین کے تصور کو بے حد سیدھا سادہ تصور کرتا ہے، جس میں سارا زور ضد کے پہلو پر ہے، بجائے اس کے دریدہ سپلیمنٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ضدوں میں چونکہ رشتہ باہمی نوعیت کا ہوتا ہے، لہٰذا بیک وقت دونوں ضدین ہم وقت و ہم بود ہیں، اور ایجاد و اضافے کا جزو اس میں ہمیشہ مقدر کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ضمیمہ میں چونکہ ایجاد کا تصور بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے مراد اس اخیر جز سے ہے جسے تکملہ کہا جاتا ہے۔ ضدوں میں چونکہ رشتہ باہمی نوعیت کا ہوتا ہے، لہٰذا بیک وقت دونوں ضدین ہم وقت و ہم بود ہیں، اور ایجاد و اضافے کا جزو اس میں ہمیشہ مقدر کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ضمیمہ میں چونکہ ایجاد کا تصور بھی جڑا ہوا ہے، اس لیے مراد اس اخیر جز سے ہے جسے تکملہ کہا جاتا ہے، بلکہ ضمیمہ فرق یا افتراق کی بنیاد پر واقع ہوتا ہے۔ جیسے مارکسی تھیوری کے مطابق شعور کو بڑی آسانی کے ساتھ مادہ یعنی میٹر کے مقابلے پر مرحلہ دوم پر رکھا جا سکتا ہے، مگر یہ اصل مسئلے کی ایک معصوم ترین تسہیل ہوگی، کیونکہ شعور اور مادہ یا فطرت اور تہذیب کے معنی کا تضاد ان کی ترجیح اور سبقت کی بنیاد پر نہیں، افتراق کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ دریدہ معنی کے گفتگو میں زبان کے بدیعیانہ کردار اور اس کی زور آوری اور تفاعل کے مسئلے کو بھی زیر بحث لاتا ہے، یعنی زبان کا وہ بدیعیانہ پہلو جو شاعری میں قطعاً آزادی کے ساتھ چیزوں کو ایسے نئے ناموں سے موسوم کرتا ہے جو معمول سے گریز کے باوجود فہم عامہ اسے معمول کے مطابق ہی قبول کر لیتی ہے۔ زبان کا یہی پہلو نیتشے کے مطابق ایک جبر ہے، جس نے فلسفے میں اس مغالطے کو ہوا دی ہے کہ صداقت اس کی دسترد میں ہے۔ نیتشے کے اسی خیال کی توثیق اور توسیع دریدہ اس اصرار کے ساتھ کرتا ہے کہ تمام لسانی ترسیل کی تشکیل انقلابی غیر یقینی پر ہوئی ہے۔ دریدہ ایک طرف نیتشے سے زبان کے بدیعیاتی کردار اور اس کے جبر سے پیدا ہونے والی گمرہی یعنی تضاد کے تصور کو اپنے عمل استرداد کی بنیاد بناتا ہے، دوسری طرف سوسیور کے اس خیال میں کہ زبان ایک تفریقی رشتوں پر قائم نظام ہے، اور اپنے اس تصور کی تصدیق پاتا ہے کہ کلی تفہیم محض ایک شعبدہ بازی کا نام ہے۔ سوسیور کہتا ہے کہ دال سگنیفائر یعنی تحریر یا تقریر میں ادا کردہ لفظ، اور مدلول سگنیفائڈ یعنی لفظ سے وابستہ تصور کے درمیان قطعی مساویت پر مبنی کسی اصول کی کارفرمائی نہیں ہوتی، چونکہ دال اور مدلول یا لفظ اور شے کے مابین کوئی اصولاً اور قطعاً باہمی اتفاق نہیں، اس لیے نظام لسان کی بنیاد میں تفریق ہے، اثبات کہیں نہیں، اور زبان کا سارا نظام انہی تفریقی رشتوں سے عبارت ہے۔ دوسرے لفظوں میں زبان کسی مثبت نظام تقررات ڈیزگنیشنز کا نام نہیں، بلکہ ان تفریقی عناصر سے عبارت ہے جن کی بنیاد نفی پر ہے۔ کسی بھی مدلول کی شناخت فی نفس ہی اس کے جوہر میں مضمر نہیں ہوتی، بلکہ ہم اسے محض اس وجہ سے پہچان لیتے ہیں کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ دریدہ دال و مدلول میں عدم تطبیق کے تصور ہی سے زبان نامکمل عمل دلالت کا تصور اخذ کرتا ہے، جو ہمیشہ کسی غیر معین مستقبل تک کے لیے مکمل معنی وجود کو اظہار کے معرض میں آنے سے باز رکھتا یا مسلسل تعلیق میں رکھتا ہے۔ فرانسیسی میں لفظ ڈفر کے معنی افتراق یا فرق کے علاوہ التوا، تعطل اور تعلیق کے بھی ہیں۔ دریدہ لفظ ڈفرنس کی جگہ
ڈیفرنس کی شکل میں ایک نیا لفظ بھی ایجاد کرتا ہے، وہ اس لفظ کا بطور اصطلاح ہر دو معنی میں استعمال کرتا ہے اور اس طرح سوسیور کے نظریہ زبان کو اپنے منطقی نتیجے تک پہنچا دیتا ہے۔ سوسیور ہی نے یہ تصور قائم کیا تھا کہ زبان میں دال اور مدلول کے اشتراک سے جو لسانی نشانات وضع ہوتے ہیں وہ افتراق ڈفرنس کی بنیاد پر خود مختار اور منمانے ہوتے ہیں۔ باوجود اس افتراق کے ساختیات یعنی اسٹرکچرلزم میں متن اور معنی کی تشریح و تفہیم ممکن ہے، بشرطے کہ شارح ادبی یا تہذیبی پیغام کی کوڈز اور رسومیات کا علم رکھتا ہو، جبکہ دریدہ معنی کو اصلاً غیر محکم قرار دیتا ہے۔ دریدہ مدلل کہتا ہے کہ فرق کرنے یا ممتاز کرنے کے معنی ہی ملتوی کرنے یا معطل رکھنے یا باز رکھنے کے ہیں۔ اس طرح معنی مسلسل اور غیر مختتم طور پر فرق کی بنیاد پر لفظ در لفظ در لفظ ملتوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نظام نشانات میں ایک لفظ دوسرے لفظ کی اور دوسرا تیسرے لفظ کی اور تیسرا چوتھے لفظ کی پیشروی کرتا ہے، اور یہ سلسلہ اس صورت میں ایک بے نہایت مستقبل تک قائم ہے۔ معنی کی جو نامکمل صورت ہے، دریدہ اسے جھلکیوں ٹریسز کا نام دیتا ہے، جو معنی نہیں محض معنی کی نمود کا حکم رکھتی ہیں، اور بالعموم نمود معنی ہی کو معنی موجود کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ نمود کی نوعیت بھی محض حادثاتی ہوتی ہے۔ معنی تو پردہ غیاب یا کسی غیر معین مستقبل تک کے لیے معرض التوا ڈیفرمنٹ میں ہے۔ دریدہ کا دوری یعنی ڈسٹینس کا تصور مستقبل کے اسی زمان بلکہ غیر معین زمانہ غیر مستقبل کے تصور سے ماخوذ ہے۔ زمان کی فطرت ہی میں دوری اور افتراق کی خصوصیات مضمر ہیں۔ دریدہ کا استدلال ہے کہ جسے معین معنی کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے، وہ دراصل معین معنی کے محض اس نمود اپیرنس کے ہیں جسے رمق ٹریس کہا گیا ہے۔ رابرٹ شولز ٹریس کو سوسیئر کے اس لفظی یا لسانی نشان کا قائم مقام کہتا ہے جو اپنے معنی میں منمانا اور تضاد سے بھرا ہوا ہے۔ سوسیئر نے اسی کو اصطلاحاً دال سگنیفائر کہا ہے۔ دریدہ متن مراد کوئی بھی مناظراتی یا فلسفیانہ تحریر یا کوئی نظم وغیرہ۔ دریدہ متن کو بہت سے مدلول سگنیفائڈز کے ایک غیر مختتم سلسلے سے تعبیر کرتا ہے اور مدلولات کو حتمی اور معین معنی سے مبرہ بتاتا ہے۔ اس معنی میں متن فی نفس ہی خود کو فریب دیتا ہے، اور قرأت کو فریب دینے کا تصور بھی اسی میں سمجھنا چاہیے، چونکہ تحریر کا تفاعل معنویت دلالت یعنی سگنیفیکیشن کے محدود دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے متن کے باہر ایسی کوئی چیز نہیں جس تک پہنچنا ضروری ہو، یعنی رد تشکیل، تنقید، قدر شناسی یا معنی کاری کے عمل کے دوران میں متن سے باہر کسی بھی حوالے کو بنیاد نہیں بناتی۔ جو کچھ ہے وہ متن کے اندر ہی ہے۔ دریدہ قاری کو متن کے اندر معنی کے آزاد اور غیر مختتم کھیل، دوسرے لفظوں میں لیوڈو سینٹرزم کی دعوت دیتا ہے۔ معنی چونکہ محکم ہے نہ لازم، اس لیے قرأتوں اور تفہیمات کی نوعیت جدلیاتی بھی ہے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ متن معنی سے عاری کوئی چیز ہے، بلکہ متفرق معنی سے وہ لبالب ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کوئی ایک معنی میننگ بھی رکھتا ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ معنی ہی اس کے لازم معنی ہو۔ معنی کے ضمن میں دریدہ معنی کے بکھرنے یا مسلسل پھیلتے رہنے کا بھی ذکر کرتا ہے۔
بالکل اسی طرح جس طرح تخم پاشی کی جاتی ہے، تخم پاشی اور تخم کاری جنسی و جسمانی اختلاط سے وضع حمل تک کہ پورے عمل کو اس نے معنی افشانی ڈسیمینیشن کا نام دیا ہے۔ پورا عمل تھیسس، مقدمہ، اینٹی تھیسس، رد مقدمہ اور سنتھیسس، ترکیب کی ایک نئے تناظر میں باز کشی نے فلیش بیک کرتا ہے۔ ترکیب آخری تشکیل کا نام نہیں بلکہ پھر ایک نئے دعوے کی تمہید ہے۔ معنی کے کھیل میں بھی اس طرح کی جدلیت کار فرما ہوتی ہے، اور ہر معنی بالفاظ میر ایک ایسا وقفہ ہے جہاں ایک پل کے لیے ٹھہرنا ہے اور پھر آگے نکل جانا ہے۔ دریدہ کی مراد بھی یہی ہے۔ ایک معنی دوسرے معنی کا رد ہے، اور اس رد ہی میں تیسرے معنی کے پھوٹ نکلنے کا امکان بھی پنہا ہے، جو ایک غیر معین مرحلے پر خود آپ اپنا رد ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح جدلیت کی رو غیر تعین پذیر مستقبل تک جاری رہتی ہے، اور جس کا کام ہی معنویاتی وحدت کو تہس نہس کرتے رہنا ہے۔ معنی کے آثار ہمیشہ قائم رہتے ہیں، ان کا اختتام کہیں نہیں ہے، اور نہ ہی معنی یا دلالتوں کی کثرت پر بندش لگائی جا سکتی ہے، جیسا کہ نئی تنقید کے نظریہ سازوں کا تصور تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ متن کی تفہیم کے ایک سے زیادہ طریقے ممکن ہیں، اور یہ چیز ان کے نزدیک متن کی خلقی نامیاتی عظمت کی دلیل تھی، جبکہ معنی افشانے کا منبع قرت ہے۔ دریدہ کی ترجیح معنی کشائی یا معنی فہمی کے عمل بلکہ مسلسل عمل پر ہے، جس کے تحت معنی کار جمالیاتی ہی نہیں، ایک ایسے انبساط کے اثر سے بھی دوچار ہوتا ہے جو جسمانی یا جنسی اختلاط سے پیدا ہونے والے حظ کی کیفیت سے مماثل ہے۔ اصلاً معنی افشانی ڈسیمینیشن ہی میں مادہ تولید، بیج کے بکھرنے اور وضع حمل کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اسی نسبت سے دریدہ قاری کے کاوش معنی کے عمل کو متنی آزاد کھیل سے تعبیر کرتا ہے، جو انبساط آفری بھی ہوتا ہے، غیر محکم بھی، اور حد سے زیادہ متجاوز بھی۔ ادبی تنقید میں رد تشکیل متن کی ایک خاص قسم کی قرت یا مطالعے پر زور دینے والی تھیوری ہے۔ اسی نسبت سے وہ ادبی تنقید کو بھی حقیقت، اشیاء اور معنی کے ادراک کے ایک نئے طریقے سے متعارف کراتی ہے۔ اسے تجزیاتی تفتیش کے ایک طرز کا بھی نام دیا گیا ہے، جو متن کو رد تو کرتا ہے، مگر ہر رد کے ساتھ ایک نئے متن کے امکان کی جھلک بھی اس میں مضمر ہوتی ہے۔ اس طرح معنی کے اشتقاقی جڑوں تک پہنچنے کی مہم میں، جو کبھی پوری نہیں ہوتی، ہمارا سابقہ ان مفاہیم و مطالب سے بھی پڑتا ہے جو متن کے اندر ہونے کے باوجود فوق المتن ہوتے ہیں، اور فوق المتن کا تلازمہ قرت کے تفاعل سے جا کر ملتا ہے۔ اصلاً یہ کرشمہ قرت کے تفاعل پر ہی منتج ہے، اور اسے بڑی آسانی سے تخلیقی قرت کا نام دیا جا سکتا ہے، اور رد تشکیل کو فلسفہ معنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ معروف ترین رد تشکیل نقادوں کے علاوہ ایسے نقادوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو خود کو رد تشکیل تھیوری سے نابستہ کہتے ہیں، مگر رد تشکیل کا فلسفہ معنی، تصور تفہیم یا طریقِ قرت کے اثر سے ان کے ادبی تجزیے بھی قطعی بے تعلق نہیں ہیں۔ اردو میں ان کی بہترین مثال شمس الرحمن فاروقی کی میر و غالب کے اشعار کی تشریحات ہے۔ ادبی تنقید میں رد تشکیلی ترجیحات کے مطابق درج ذیل ترتیب عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ متن کے بمشکل ہی وہ معنی قرار پا سکتے ہیں جو بظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ معنی کی متلون صورت ہی سطح کی تہ، یعنی متن کی گہری ساخت، اصلاً ساختیاتی تصور جسے چومسکی نے وسعت بخشی، میں اترنے کی بھی محرک ہوتی ہے
کے معنی بلکہ گھنے اور گہرے معنی بالائی سطح کے نیچے اور نیچے کہیں بے تعین مقام میں تہ نشست ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہے وہ متن کے اندر ہی ہے۔ مراد یہ کہ متن خود مکتفی لسانی وجود ہے، اور چونکہ متن کی اس نوعیت پر خود نیو کرٹیسزم اور روسی حیات پسندوں کا اصرار تھا، لہٰذا رد تشکیل تنقید ان پیش رو مکاتب فکر سے اپنی ترجیحات میں جہاں مختلف ہے، وہاں بعض جمالیاتی اور حیاتی مماثل رجحانات کی بنا پر اسے حیاتی بھی کہا جا سکتا ہے، اور رد تشکیل کو حیاتی کہنے کے معنی ہیں ایک نئے تنازع کا آغاز۔ رد تشکیل اس عمومی عقیدے کو مسترد کرتی ہے کہ متن مصنف کے اس معنی پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کے مافی ضمیر میں تھا یا جس کا اظہار اسے مطلوب تھا، اور ایک مثالی قرأت پر جو ذہانت و بصیرت پر معمور ہوتی ہے۔ اس معنی کا انکشاف حد ممکنات میں سے ہے۔ اس مثالی قرأت کا نمائندہ نقاد ہوا کرتا ہے، اور ایسی صورت میں نقاد قاری کی تفہیم معنی و متن کے سلسلے میں معتبر رابطہ بلکہ رہنما کا کردار انجام دیتا ہے۔ رد تشکیل نے نہ صرف اس روایتی تصور کی بیخ کنی کی ہے، بلکہ اس دلیل پر اصرار کیا کہ متن میں معنی مصنف کے منشا کے مطابق عمل آور نہیں ہوتے، یعنی مصنف کا قصد متن میں معنی کا تعین نہیں کرتا۔ مصنف خود متن میں بین السطور رابطوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ متن اندر معنی یا معنی اندر متن بھی ایک مفروضہ ہے جو معنی کو بے مرکز ہی نہیں کرتا، معدوم بھی کر دیتا ہے۔ گویا متن معنی سے عاری ایک کورا سانچہ ہے۔ قاری اپنی تفہیم کے عمل میں بھی مختار کل ہے جو اپنی ذہانت سے اس کورے سانچے کو بھرنے کے درپے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ہی متن کی متعدد تشریحات و تفہیمات بھی ممکن ہے۔ ہر تفہیم کسی نئے معنی خواہ و ٹریس ہی کی مفہوم شکل میں کیوں نہ ہو مقرر کرنے اور گزشتہ کو رد کرنے سے عبارت ہے۔ معنی رد تشکیل تھیوری کے مطابق ایسی چیز نہیں ہے جسے حتماً متن کے اندر دریافت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ارباب تنقید نو کا موقف تھا۔ قاری معنی کو اپنے طور پر وضع کرتا، خلق کرتا یا فرض کرتا ہے۔ ان معنوں میں مصنف یا قاری دونوں ہی تفہیم کاری کے عمل میں مستند قرار نہیں دیے جا سکتے۔ رد تشکیل تنقید ایسی کسی بھی قسم کی تفہیم کو جارحانہ بتاتی ہے جو اپنے اخذ کردہ، وضع کردہ یا خلق کردہ معنی کو دوسروں پر عائد کرتی ہے اور اپنے معنی ہی کو حتمی سمجھتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ رد تشکیل تنقید نے پہلی بار قاری کے آزادانہ تفہیم کے حق کو اصولی طور پر تسلیم کیا ہے اور باصرار تسلیم کرانے کی سعی کی ہے، اور ان آزادیوں کو بحال کیا ہے جو قاری کو بلا تحفظ معنی آزمائی کا حوصلہ بخشتی ہیں۔